بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قابل تکریم سامعین و ناظرین کرام، قرآن حکیم کا 18واں پارہ 3 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ المؤمنون مکمل، سورۃ النور مکمل اور سورۃ الفرقان کا ابتدائی حصہ 20 آیات پر مشتمل۔ قرآن کریم کے اس مقام میں جو مباحث مسائل ذکر ہوئے ہیں ان میں سے چند کا پہلے ہم اجمالی تذکرہ کریں گے، اس کے بعد چند آیات پر فوکس کرتے ہوئے گفتگو ہوگی۔ سورہ المؤمنون جو 18ویں پارے کا پہلا حصہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے سورت کے آغاز میں کامیاب اور بامراد لوگوں کا ایک کرائٹیریا پیش کیا ہے۔ تخلیق انسان کے 9 مراحل ہیں، توحید کے کچھ دلائل ہیں، حضرات انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام جمیعہ کا تذکرہ ہے۔ تخلیق انسان کے حوالے سے جن 9 مراحل کی طرف یہاں انتہائی جامعیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح ہیں، یعنی انسان کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک جن مراحل سے انسان گزرتا ہے اس کا یہاں ذکر ہے۔ نمبر 1، مٹی، منی، جمع ہوا خون، لوتھڑا، ہڈی، گوشت کا لباس اور حیات انسان موجودہ، موت، دوبارہ زندگی۔ اس طرف ہم تھوڑی سی تفصیل کے بعد انشاءاللہ آئیں گے۔ دلائل توحید میں سے آسمان کی تخلیق، اور پھر نمبر 2 بارش اور غلہ جات، نمبر 3 چپائے اور ان کے منافع۔ سورہ النور میں اللہ رب العزت نے بڑے اہم ان احکامات، تعلیمات کو بیان کیا ہے جو کسی بھی اسلامی سوسائٹی کے لیے ناگزیر ہیں، جس میں سکون قلب، تزکیہ نفس اور انسان کی عفت، عصمت کے تحفظ اور اس کے احترام کے لیے اللہ نے ہمیں ایک آؤٹ لائن عطا کی ہے۔ تو وہ جو بعض مفسرین نے انہیں 16 احکامات کے تحت ذکر فرمایا ہے۔ تو اسی طرح واقعہ افق کا بھی یہاں تذکرہ ہے، اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو جو احکامات بیان ہوئے ہیں ان کا انڈیکس کچھ اس طرح ہے۔ زانی مرد اور زانیہ عورت، ان دونوں کی سزا کا یہاں ذکر ہے۔ بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ اسی طرح حد قذف کا بیان ہے اور لعان کا ذکر ہے۔ واقعہ افق کے حوالے سے 10 آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں، جس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اعلان برات ہے۔ بعض نے 17 آیات 18 آیات کو بھی اس ضمن میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں اور غض بصر یعنی آنکھ کو نیچا رکھنے کا حکم ہے، نکاح کی ترغیب ہے، اور نکاح
کے فوائد و ثمرات کا بھی ذکر ہے، اور اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے چھوٹے بچوں کو کیا آداب سکھانے چاہیے ان کا ذکر ہے۔ جب بچے بالغ ہو جائیں تو وہ کس طرح اجازت لے کر اندر آئیں، جو خواتین بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں، ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اور بشرطے کہ اس میں کوئی فتنے کا سامان نہ ہو۔ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کہنے کا ذکر ہے، اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں، اور اسی طرح چند ان صفات کا تذکرہ ہے جو مخلص مومن کے لیے ضروری ہیں، اور اسی طرح منافقین کی چند علامات کا ذکر ہے، اور اہل ایمان سے وعدہ خلافت کا بھی ذکر ہے۔ اور سورۃ الفرقان کے آغاز میں قرآن کریم کی حقانیت، اس کی عالمگیریت اور اس کا تمام جہانوں کے لیے منارہ نور ہونا، اس کا ذکر ہے۔ تو آئیے اب قدر تفصیل کے ساتھ چند مقامات کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کی جو پہلی 10 آیات ہیں، 10 یا 11، یہ کسی بھی انسان کے لیے عموماً اور اہل ایمان کے لیے خصوصاً فوز و فلاح کا ایک کرائٹیریا ہے، ایک نصاب ہے، سلیبس ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن کریم تھا۔ اس جملے تک یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اور بھی کتب احادیث میں ہے، اور دیگر چند احادیث میں اس کی مزید تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سائل سے پوچھا بطور ترغیب اور بطور تشویق کے، کیا تم نے سورۃ المؤمنون کی تلاوت نہیں کی؟ تو پھر آپ نے ابتدائی 10 آیات کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اخلاق، خلق، انسان کا وہ پیدائشی فطرتی رویہ، عادت جس پر وہ جم جاتا ہے اور بغیر کسی مشقت اور تکلف کے وہ رویے اس کی زبان سے، اس کی گفتار اور کردار سے ظاہر ہوتے ہیں، اسے خلق کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جس انسان کا خلق، کردار ان آیات کے مطابق ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ کتاب و سنت میں جو فلاح و سعادت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان اس انداز میں دنیا گزارے کہ اللہ اس سے خوش ہو، اس کا خالق مالک اس سے راضی ہو، اور خاتمہ بالایمان کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کی بشارت مل جائے، سرٹیفکیٹ مل جائے، وہ کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اور جو لوگوں کی عقلوں کے مطابق کامیابی ہے، مادیت کے حوالے سے، دنیا پرستی کے حوالے سے، اسے قرآن نے حقیقی کامیابی قرار نہیں دیا۔ حقیقی کامیابی وہی ہے جس میں ایمان، عمل صالح کی فراوانی ہو، جس میں خلوص ہو، وفا ہو، للہیت ہو، اور اللہ اور اس کے مخلوق کے حقوق ادا کیے جا رہے ہوں۔ اور باقی جو دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ ایک ظاہری نمائش ہے اور ظاہری نعمتیں ہیں۔ اگر ان نعمتوں میں ایمان کی چاشنی حلاوت نہیں ہے تو ایسی نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو تقریباً یہ نقطۂ نظر تینوں صورتوں کا ایک مرکزی موضوع بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قریش مکہ کو متنبہ کیا ہے مختلف انداز میں کہ دیکھو
تم جسے کامیابی سمجھ رہے ہو اور تم جسے معیار ترقی سمجھ رہے ہو وہ تمہاری اپنی سوچ ہے۔ جو حقیقی کامیابی ہے وہ یہ ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً قد بطور تاکید تحقیق کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ افلح، فلاح یا فلح، تو اس میں کا معنی ہے لغوی طور پر کسی چیز کو پھاڑنا اور کسی اسٹرگل میں، محنت میں کامیابی حاصل کرنا۔ تو الفلاح کسان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زمین کو شق کرتا ہے، اسے پھاڑتا ہے، اس پہ محنت کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو جو انسان کو مشقت، جد و جہد، اسٹرگل کرنے کے بعد پازیٹیو رزلٹ حاصل ہوتا ہے، مثبت چیز اس کے سامنے آتی ہے، اس کے فلاح کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں اور بالخصوص ان آیات کی روشنی میں کامیابی کیا ہے، اس کا تعلق انسان کے عقیدے سے بھی ہے اور اس کے عمل سے بھی ہے۔ المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن۔ مومن جو ایک اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو مانتا ہے اور آپ کے سینہ اطہر پر نازل کردہ شریعت کو فالو کرتا ہے، یہ مومن ہے۔ مومن ایمان، اس کا تعلق انسان کے دل سے بھی ہے، اس کی زبان سے بھی ہے اور اس کے کردار سے بھی ہے۔ الایمان قول وعمل یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ۔ ایمان جس قدر اس کا اظہار انسان کے عمل سے ہو، اس کے کردار سے ہو، وہ ایمان عروج پہ ہوتا ہے، اور جس قدر صاحب ایمان میں عمل طالع ہوگا، برائی ہوگی، فسق و فجور ہوگا، اسی قدر اس کے ایمان کا پیمانہ نیچے ہوگا۔ تو اسی لیے محدثین نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ اطاعت سے، بندگی سے، اچھے کاموں سے ایمان بڑھتا ہے اور برے کاموں سے، نافرمانی سے ایمان گھٹتا ہے۔ تو ایمان نام ہے قول و عمل کا۔ تو اس ایمان کی حقیقت، حیثیت کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اس مقام پر اور بہت سی آیات میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں بہت سے اعمال کو ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ عمل کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے، اس کا عملی مظہر قرار دیا ہے۔ تو یہاں بھی ایمان کی تفسیر اور تشریح چند آیات میں کی گئی اور 7 صفات میں اہل ایمان کی علامات کو بیان کیا گیا کہ یہ جو اہل ایمان ہیں یہ در حقیقت کامیاب ہیں، اور وہ کامیابی جو جنت الفردوس کے حصول کی صورت میں ہوگی۔ نمبر 1، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ لغو ہر وہ بات، ہر وہ کام، ہر وہ قول و عمل جس کے کرنے سے نہ کوئی دین کا فائدہ ہے، نہ کوئی اخلاق کا فائدہ ہے، نہ کوئی دنیاوی مفادات اس میں ہوتے ہیں، اور وہ اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ دوسری تفسیر کے مطابق وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ دونوں معنی اس میں شامل ہیں۔ نمبر 3، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جائز مشروع جو وسائل ہیں جنسی تسکین کے لیے وہ انہیں اختیار کرتے ہیں، وہ ہے نکاح یا اپنی مملوکہ لونڈی سے قربت۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تجاوز ہوگا، ظلم و زیادتی ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفسانی خواہش کی تکمیل کے صرف 2 ذرائع ہیں، نکاح اور مملوکہ غلامی لونڈی سے مجامت۔ اس کے بعد ہے اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ امانتیں دینی طور پر ہوں، اخلاقی طور پر ہوں، معاشی طور پر ہوں، کسی بھی طور پر ہوں، اور وعدہ جو ان کا اپنے رب سے ہے، اس کی مخلوق سے ہے، اس کو پورا کرتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلا تھا نمازوں میں خشوع پیدا کرنا،
خشوع کا تعلق باطن سے بھی ہے، ظاہر سے بھی ہے، اور محافظت کے بروقت سنت کے مطابق 5 اوقات کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کی محافظت کرتے ہیں۔ ان 7 صفات کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے، اور وہ جنت جو کہ فردوس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو فردوس اعلیٰ کا سوال کیا کرو، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو اسی صورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا انہ لا یفلح الکافرون، کہ مومن کامیاب ہیں، کافر کامیاب نہیں ہیں۔ تو گویا کہ مثبت اور منفی دونوں انداز میں اہل ایمان کی کامیابی کا ایک نصاب یہاں پیش کر دیا گیا ہے۔ تخلیق انسانیت کے حوالے سے کتاب و سنت کا ہمیں مطالعہ یہ بتاتا ہے اس کے 6 مراحل ہیں بالعموم، یہاں تو 9 مراحل کو یعنی بیان کیا گیا ہے۔ اہل علم نے قرآن و حدیث کی نصوص کو جمع کرتے ہوئے 6 موضوعات پہ اس کو ڈسکس کیا ہے۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم جنین، نمبر 3 عالم حیات، نمبر 4 عالم قبر، نمبر 5 عالم بعث و حشر، نمبر 6 عالم عقبہ، جنت یا جہنم۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ تو اسی کے بعد اللہ نے دلائل توحید دیے ہیں، کھجور، انگور، زیتون کے باغات کا ذکر ہے، اور بہت سی آیات میں حق کو ٹھکرانے کے جو اسباب بیان ہوئے ہیں ان کا خلاصہ ہم 2 جملوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی کہ اے اہل مکہ، تم اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو، وہی اعتراضات پیش کر رہے ہو جو تم سے پہلی قوموں نے کیے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے یہ کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے۔ تو وہ 2 بنیادی اسباب کیا ہیں؟ عقیدہ آخرت پر عدم اطمینان، عدم ایمان، اور دنیاوی آسائشوں کی فراوانی، اور اسی کا ایک مظہر ہے تکبر، ہوائے نفس۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان حق بات کو ٹھکراتا ہے اور وہ غلط فہمی میں، خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 51 میں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے تمام رسولوں کو حکم دیا کہ پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ اور عمل کرو۔ تو طیبات اور عمل صالح لازم و ملزوم ہیں۔ جو عقل حلال کھائے گا اس سے عمل صالح کا اظہار ہوگا، اور جو عمل صالح کا پابند ہوگا وہ حلال پاکیزہ اچھا کھانے کا وہ عادی ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک بہت عالمگیر حقیقت کی طرف، بہت بڑی عالمگیر حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور ایک جگہ فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ ساری نوع انسانیت کا حقیقی دین، ملت، عقیدہ ایک ہے، اور وہ ہے توحید، دوسرے الفاظ میں اسلام۔ اس چیز نے دنیا کو 2 بڑے گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ جو اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، اس کو اہل اسلام کہا گیا اور اہل توحید کہا گیا، اور اس کے بعد وہ لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ کافر اور مشرک کہلاتے ہیں۔ اور یہاں اللہ نے یہ بھی بتلایا کہ بہت سے نبیوں کی امتوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور آج بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس امت کے لوگوں نے بھی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے۔ جو دین کا اصل ہے اور وہ شریعت جو حقیقی ہے، لوگ اس کو چھوڑ کر دوسری راہوں پہ چل پڑے ہیں، دوسری پگڈنڈیوں پہ چل پڑے ہیں۔ ضرورت اس بات ہی ہے کی ہے اسی دین کو فالو کیا جائے جو وحی پر مشتمل ہے، کتاب و سنت پر مشتمل ہے۔ اس سے وحدت انسانیت کا فلسفہ بھی ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور ان آیات کی روشنی میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام ہی تمام نبیوں کی مشترکہ میراث ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا جواب اچھائی سے دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ احوال قیامت کا ذکر ہے، اہل جنت اور اہل جہنم کا ایک تقابل پیش کیا گیا ہے۔ سورہ نور کے شروع میں
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورۃ انزلناہا وفرغناہا وانزلنا فیہا آیات بینات، ہر صورت اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے، لیکن اس صورت میں بیان کردہ مسائل احکام کی اہمیت کے پیش نظر اسے انزلنا کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور واقعہ افق آیت نمبر 12 سے 36 تک اس کا لب لباب یہ ہے کہ عہد رسالت میں بعض منافقین نے اسلامی سوسائٹی میں رخنہ اندازی اور اختلافات خلفشار پیدا کرنے کے لیے ایک واقعہ کی روشنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی العیاذ باللہ۔ تو یہ پورا مہینہ پورا آل صدیق بڑے پریشان رہے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے، حضرت عائشہ بڑی پریشان رہیں، اور اس میں چند مسلمان بھی اس پروپوگنڈے کا شکار ہو گئے، اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ آیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بالخصوص اور آل صدیق اکبر کے لیے بالعموم ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور سٹیٹس ہے کہ قرآن کریم میں ان کی برات کا اعلان ہوا۔ تو انہی آیات کی روشنی میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بے گناہ معصوم بھولی بالی خواتین کو تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی یہاں سنگینی اور حد قذف بھی بیان کی ہے۔ لعان کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 19 میں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ معاشرے میں فحاشی، بے حیائی، بدکاری کو پھیلانے کی خواہش رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ یہ آیت ہم سب کے لیے چشم کشا ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو اپنی پالیسیوں کے تحت اور اپنی پلاننگ کے تحت، اپنے منصوبوں کے تحت معاشرے میں بے حیائی اور بدکاری کو فروغ دینے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ یہ ان سب کے لیے بہت بڑی وعید ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ گھروں میں داخل ہونے کے آداب ہیں، نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے، خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی۔ تو یہ معاشرہ، اسلامی معاشرہ وہی کامیاب ہو سکتا ہے جس میں انسان کی عفت عصمت محفوظ ہو۔ تو اس حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے رہن سہن کے طریقے ہیں، مرد و زن کے میل ملنے کے جو آداب ہیں اسے مد نظر رکھا جائے، حجاب کے احکامات ہیں، زیب و زینت کو چھپانے کے احکامات ہیں، نکاح کا حکم ہے، اور نکاح کے بارے فرمایا کہ فقر افلاس سے مت ڈرو، نکاح کے بعد اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ آیت نمبر 35 میں اللہ نے مثال دی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو نور قرار دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو یہ ساری کائنات تاریکی میں ڈوبی ہوتی، یہ آسمان اور زمین یہ سارے اللہ کی نور کے پرتو ہیں، اور اللہ کا اصل حقیقی نور نور ہدایت ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اور منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یاد رکھو یہ تمہارا جو رویہ ہے کہ جب جی میں آیا بات کو مان لیا، جب جی میں آیا نہ مانا، یہ منافقت ہے، مداہنت ہے۔ اسلام مکمل دین کا نام ہے، تمہاری زبان تمہارے عمل کی گواہی دے اور تمہارا کردار تمہارے زبان کے مطابق ہو، یہ منافقین سے طلب کیا گیا ہے۔ اہل ایمان سے خلافت فی الارض کا حکم کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن شرط ہے ایمان، اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ تین بنیادی اہم شرطیں، اور اس کے آگے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تمام معاملات میں۔ جب مسلمان اجتماعی طور پر اس فلسفہ حیات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تو پھر اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت میں اسی صورت کے آخر میں جو گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الفرقان مکیہ ہے، 73 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، 20 آیات 18ویں پارے کا حصہ ہیں۔ تو اس کی پہلی جو آیت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا،
اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حقانیت، صداقت کو بیان کیا ہے اور اس کی حیثیت کو کہ یہ تمام جہانوں کے لیے ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ربوبیت ساری کائنات کے لیے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اسی طرح قرآن کریم کی تعلیمات، قرآن کریم کا میسج تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ نے ان مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا ہے جو قرآن کریم کے بارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کرتے تھے کہ یہ اعتراضات بلا وجہ ہیں، سطحی قسم کے ہیں اور ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی وحی کا آخری ایڈیشن ہے، یہ اسی وحی پر مشتمل ہے جو اس سے پہلے اللہ نے نبیوں پر اتاری ہے۔ پہلے نبیوں کی وحی خاص مکان و زمان کے لیے محدود تھی، اور یہ اب آخری فائنل ایڈیشن وحی کا یہ تمام جہانوں کے لیے ہے، اور اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ اس قرآن حکیم کو تم اپنے دلوں کا نور بناؤ اور تم اپنی آنکھوں کا سرور بناؤ، اس کے مطابق زندگی گزارو تو دین و دنیا کی کامیابیاں تمہارا مقدر ٹھہریں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے دلوں کو قرآن و سنت سے منور فرمائے، اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عفت عصمت والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔